السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ 20 برس کے عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ چیزیں یکدم بدل گئیں؟ کہتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ آخر آسمان نے یہ کون سا رنگ تخلیق کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سالوں کا ایک حکمرانی، سالوں کا ایک جو تسلط جو امریکی فوج کا رہا وہاں پہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ افغانستان کی صورتحال پل پل بدل رہی ہے اور اس میں بڑی ساری ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں آخر کیا ہیں؟ پاکستان کا اس کے اوپر کیا موقف ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے یہ تبدیلیاں کیسے ثابت ہوں گی؟ انہی معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب جہانگیر سید صاحب۔ ذرا سے جانیں گے کہ اس وقت پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے اور یہ صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے اس سے پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اور انتہائی اہم ترین ہاٹ ٹیسٹ ایشوز جو سے کہتے ہیں پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ آپ نے اٹھایا ہے، بر وقت ہے، برمحل ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے یہ کہ جو صورتحال کیا ہوگی، ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے، شاید اسی حوالے سے سر سوال تو یہی ہے، لیکن سوال سے پہلے ایک اور سوال بھی ہے۔ جی 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 یہ جو تمام تر چیزیں ہوئی ہیں اپنی جگہ، لیکن 15 اگست کے دن آخر کیا معاملہ تھا کہ طالبان نے کابل کے اندر اپنا دھاوا بول دیا اور کابل کو فتح کر لیا؟ یہی تاریخ جو چوز کی گئی، اسی کو سلیکٹ کیا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ دیکھیں، لوگوں سے یہ سوال ہو رہا ہے، بڑا اہم سوال کیا آپ نے، لیکن لوگ کہتے ہیں کوئنسیڈنٹ ہے، محض اتفاق ہے۔ اور چونکہ 15 اگست امریکہ کا وہ انڈیا کا دن ہے، یوم آزادی ہے، 14 اگست کو ہم جیتے تھے، 15 اگست کو جو ہے وہ اب کابل فال ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں اسلامی حکومت آ گئی ہے اور جو ہمارے سے قریب تر ہے، لہٰذا اب 15 اگست میں جو ایک ایسا ملک بنا تھا جو اسلامی نظریات کے خلاف بنا تھا، اب وہ اس کے مقابلے میں اسی دن ہمارے افغانستان میں ایک ایسی صورتحال تبدیل ہوئی 20 سال کی کوشش سے۔ 20 سال تو یہ جو حالت جنگ میں ہے، ویسے 40 سال سے یہی خلفشار وہاں تھا، اور جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہاں فال ہوا اور دیکھتے دیکھتے امریکن خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو امید ہی نہیں تھی، ہم نے تو ان کو کھڑا کیا تھا کہ یہ تو لڑیں گے۔ اس کے تو سب سے بڑا موٹو یہی ہے نا کہ مسلمان سے لڑ پڑے، صحیح سمجھے ہم، لیکن وہ بیچارے پورس کے ہاتھی تو کھڑے ہی نہیں رہ سکے، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ 3.5 لاکھ افغان فوج اور 75,000 طالبان۔ جی بالکل ٹھیک، یہ ریشو تھا جس کے اوپر ہندوستان میں جو دیگر تجزیہ کار ہیں، جو ڈیفنس اینالسٹ گورو آریہ صاحب کی بات کر لیں، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کہاں 3 گنا بڑی فوج کے سامنے طالبان ٹک سکیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ جو باتیں تھیں، سارے دعوے تھے، یہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سب سے اہم نشانی کیا ہے؟ دیکھیں، جو جس کی پوجا کرتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ہمارے وہاں کے جو صدر ہیں، فارمر صدر یا نہیں، ابھی جو بھاگے ہیں، فرار ہوئے ہیں، فارمر ہو گئے نا صرف، تو وہ تو اشر غنی صاحب بھی نہیں ہوئے، وہ پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ اب وہ جو گئے ہیں تو بہت سارے انہوں نے ڈالر سے بھرے خزانے لے کے گئے۔ جب آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے، دولت کے پجاری ہوں گے، دولت کے لیے لڑ رہے ہوں گے، دولت کے لیے حکم مان رہے ہوں گے، دولت کے لیے اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہوں گے، اپنے ملک کی غارت گری نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آپ کو موقع ملے گا کہ اب آپ کے دروازے بند ہو گئے، اب آپ دولت نہیں کما سکتے، تو انہوں نے بھرا جلدی سے بھاگ گئے۔ یہ بھی نہیں پتہ چلا، کسی کو کانفیڈنس بھی نہیں لیا، امریکہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ فال کیسے ہو گیا، ان کو تیار کیا گیا، ان کے اسلحہ دیے گئے اور 9 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے گئے وہ کہ آپ جو ہے اس سے اپنی اقتصادی حالت کو چلا سکتے ہیں، اور 3 ٹریلین خرب 3 خرب ڈالر اس میں 20 سال میں کام آ گئے، اور ان کی تنخواہیں بھی امریکہ دیتا تھا۔ وہ جو فوجی تھے نا، وہ تو کرائے کے فوجی ہو گئے نا، تو وہ ان کی تنخواہ بھی دیتا تھا۔ لیکن جب سہارا ہٹا
تو دھڑام سے نیچے آ گئے. اچھا یہ آپ نے اشرف غنی صاحب کی بات کی جہانگیر صاحب, یہ اشرف غنی صاحب تو ایک دن پہلے تک فرما رہے تھے کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, ہم طالبان کو کسی بھی صورت کابل کے اندر گھسنے نہیں دیں گے, طالبان نے جن جن علاقوں پہ ابھی تک اپنا قبضہ جما لیا ان کو بھی ہم چھڑا لیں گے. یکدم کیا صورتحال ہوئی کہ تاریخ نے ایسی کوئی صورت نہیں دیکھی, نہ کوئی گولی چلی, نہ کوئی دہشت گردی کا حملہ نظر آیا, نہ کہیں عوام سڑکوں پہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی. بڑا ایک پیسفل ٹیک اوور ہو گیا سر. کروڑوں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی تھی سر اس کے پیچھے. اشرف غنی اگر یہ کہہ دیتے امریکہ سے کہ ہم نہیں لڑیں گے تو سارا مال رکھوا لیتا وہ اور خود ہی اڑوا دیتا. تو وہ ان کو معلوم تھا ان کا انجام کیا ہونا ہے. انہوں نے جو ہے بھاگنا تھا, فراری اختیار کرنی تھی, بگوڑے کیونکہ سوچ تھی, وہ نکل گئے اس موقع سے. لیکن یہ جو ان پہ بھروسہ کر رہے تھے, شکست تو ان کی ہوئی ہے. اب بھروسہ بھی اور انویسٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. نہیں بھروسہ کیا, وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنی تگڑی ان کو ٹریننگ دی ہے, ان پہ سرمایہ کیا ہے, ان کو حوصلہ دیا ہے, لڑنے کا جذبہ دیا ہے, ان میں پھونک ڈال دی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پھونک نکل گئی, ذرا سی بات پہ نکل گئی. یہ ہوتا ہے کہ کرائے کے جو فوجی ہوتے ہیں نا, جسے کھڑا کر دیا جاتا ہے صرف, ان کا تو انجام یہی ہوتا ہے. وہاں جو ہے طالبان کے ساتھ آپ کچھ بھی کہیں, عالمی برادری کچھ کہے, تنقید کرے, لیکن ان میں جذبہ تھا لڑنے کا, اور آخری تک لڑتے رہے, 20 سال تک لڑتے رہے. سر افغان فوج کا جذبہ کدھر گیا جس کے اوپر اتنی بھاری انویسٹمنٹ کی گئی, 20 سال تک امریکہ کی افواج کو ٹریننگ دیتی رہی, دنیا کی 40 ملکوں کی افواج نے اس کو ٹریننگ دی, انڈیا نے کتنا پیسہ خرچ کیا. آج وہ افغان فوجی جو کہ اتنی بھرپور ٹریننگ اسلحے کے باوجود ایک پل بھی مقابلہ نہ کر سکے, بلکہ انہوں نے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہا. شاید لگ رہا تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ طالبان کب آئیں اور ہم ان کے سپرد کریں اور کہیں کہ لو بھائی تمہارے حوالے کیا. مسئلہ تو یہی تھا کہ جب آپ نے ہوا بھری, ہوا نکل گئی, ایک پن سے نکل جاتی ہے ہوا تو غبارے کی. تو جو چیزیں ان لوگوں نے, وہ چونکہ ان کو زندہ رہنا تھا, جو وہ بھاگے ہیں, جو طیارے میں بیٹھ کے اس کو ٹرک بنا کے لے گئے ہیں, وہاں امریکہ جانے کی اتنی خواہش تھی, وہ تو یہ تھا کہ ہم تو بالکل فوکسڈ ہیں, ہم تو ان کی نظر میں ہیں, وہ تو ہم کو مار ڈالیں گے. جن کی ان کو خدمت کی وہاں وہ چلے گئے, وہاں پہ آرام کی آسائش کی زندگی گزاریں گے. مقصد تو یہ تھا نہیں نا. مقصد ہوتا تو یہ لوگ آپ میں اس میں اتحاد کرتے ہیں. ابھی امریکی وزیر خارجہ کا بیان آپ پڑھیں, امریکی صدر بھی کہہ رہا, ہم نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ طالبان کو آپ کمزور نہ سمجھیں, ان سے مذاکرات کریں. انہوں نے مذاکرات نہیں کیا, چیلنج کیا کہ ہم ان کا بھرکس نکال دیں گے, ہم ان کو مار دیں گے, ملیہ میٹ کر دیں گے, ہم لڑنے کو تیار ہیں, ہم جو ہے جنگی جوش اور جذبے سے بھرپور ہیں. یہ سب دھوکہ ثابت ہوا نا. اب تو حکومت یہ کہ اب امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کی امپورٹنس ہے, اب روس بھی اپنے مفاد میں کہہ رہا ہے کہ طالبان اہم ہیں, چین نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تو اپنے سفارت خانے بھی برقرار رکھیں گے. سر روس نے بھی اپنے سفارت خانے برقرار رکھیں, روس نے بھی تو اپنے سفارت خانے برقرار رکھیں, برقرار بھی رکھیں. ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تسلیم ہمیں کس طرح کرنا ہے. وہ وڈرال نہیں ہوا ہے وہاں سے, مطلب ابھی تیاری کی جا رہی ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. تو وہ تو مرحلہ ہوتا ہے نا سر, اقوام عالم میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جہانگیر صاحب سوال تو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ جن 40 ممالک کی افواج نے, امریکہ نے, ہندوستان نے, اسرائیل نے, جہاں پہ ان بڑے بڑے ممالک نے کہا کہ طالبان تو دہشت گرد آرگنائزیشن ہے, یہ تو ٹیررسٹ ہیں, اب ان کو تسلیم کیسے کریں گے سر؟ اس کو کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا و جدھر کی. یہ مفادات کی دنیا ہے اور اس میں ایک ہی دیکھا جاتا ہے. یہ جو طالبان تھے یہ روس سے لڑتے تھے, مجاہدین کے طور پر لڑتے تھے, وائٹ ہاؤس میں دعوتیں اڑایا کرتے تھے, اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا امریکہ نے ان کو پشت پناہی دی ہوئی تھی, ساری چیزیں تھیں. آج جو ہے وہ امریکہ کے انتہائی دشمن ہے اور روس کے قریب ہے.
اور چین جو ہے کوئی اسلامی ملک تو نہیں ہے نا کہ وہ جو ہے وہاں وہ، لیکن جو ہے وہ چین کے بہت قریب ہے. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی کی پالیسی میں، دنیا کے کسی ملک کی سیاست میں، پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گے، کسی کی سرحدوں کو ہم پار نہیں کریں گے، ہماری سرحد سے کوئی حملہ نہیں ہوگا اور نہ ہم دوسروں کو برداشت کریں گے اپنے ملک میں. سیدھی سیدھی پالیسی ہے، مائٹ از رائٹ والی پالیسی ہے. پہلے امریکہ مائٹ تھا، روس مائٹ تھا، آج ان کے پاس آئی ہے 20 سال بعد. لیکن جہانگیر صاحب سوال تو یہ ہے کہ جہاں پہ طالبان کو دہشت گرد تنظیم کہا جا رہا تھا، جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ طالبان وہ دور جدید کی لڑائی لڑ نہیں سکتے کیونکہ نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں نہ ان کے پاس وسائل ہیں، آخر کیا ہوا کہ امریکہ کے جانے کے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور طالبان نے پوری طریقے سے، آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی طالبان کی جو حکومت تھی وہ افغانستان پہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں تھی جتنے پیمانے پہ آج ہے. آج امریکہ کو طالبان کو ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ ان کی ایمبیسی کو محفوظ رکھا جائے، ان کے لوگوں کو سیف ایگزٹ دیا جائے اور طالبان ان کو کچھ نہ کہے. یہ سر یکدم صورتحال تبدیل ہوئی ہے سر. امریکہ جو ہے، امریکہ عام وہ کہتے ہیں نا فرسٹ سپر پاور ہے، فرنٹ لائن سپر پاور ہے، سب سے اولین سپر پاور ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ چین اور روس ایک بلاک میں ہو گئے، جس میں پاکستان. سر یہ امریکہ کی ساخت کے لیے کتنا بڑا بات یہ کہ دیکھیں، ایک تو ان لوگوں نے کتنا وہ دیکھ رہے تھے اور وہ اب سمجھے اس بات کو، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں، ہمارا تو کسی سے خلفشار نہیں ہے. بھارت کو بھی چین کے سامنے کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھی دبک گیا، وہ بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. روس کی جو سرحدیں بھی محفوظ ہیں، وہ تو ترقی کریں اور ہم جنگ میں بھنتے رہیں، جلتے رہیں. صحیح. اب تو دو نقصان ہوئے نا کہ امریکہ ایک تو کمزور ہو رہا ہے، کمزور تر یہ ہو رہا ہے کہ وہ جنگیں اس نے مول لی ہوئی ہے. عراق میں اس کا عمل دخل ہے، وہاں سے اس نے ختم کیا، شام، سیریا، ابھی ایران سے بھی جو ہے. لیکن جاگیر صاحب یہ سوال نہیں اٹھتا کہ جہاں 20 سال امریکہ کی فوج رہی، وہاں پہ اتنا وقت گزارا، وہاں پہ اتنی بھی تیاری نہ ہو سکی کہ چند مہینے ہی وہاں پہ طالبان کا مقابلہ کیا جا سکتا، وہاں پہ اتنا ہی نہ کر سکا کہ وہاں کی عوام کو اس طور پہ تیار کیا جاتا کہ وہ طالبان کا سپورٹ نہ کرتے. اس وقت جو مناظر ہیں، اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، وہ تو یہی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، طالبان سے خوش نظر آتے ہیں. ایئرپورٹ پہ دیکھیں، سڑکوں پہ دیکھیں، جشن کا ماحول ہے. بلکہ آپ مختلف فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ پلینوں پہ چڑھے ہوئے، لوگ خوش نظر آ رہے ہیں، بازار کھلے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آیا سر. یہی تو بات ہے کہ یہ ایک تو ان کو ہوم گراؤنڈ حاصل ہے. آپ جو ہے بیرونی قوتیں کتنی بھی طاقتور ہو جائیں، لیکن اس کا جغرافیہ، اس کا آب و ہوا، اس کے لوگوں کا جذبہ، یہ نظریاتی لوگ ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ کی جو ہے مرضی کے مطابق ان کا یہ نظریہ ہے. ان کے جذبے کو تو آپ ان کے جنون کو آپ ختم نہیں کر سکتے. صحیح سمجھے نا. اب شراب کباب کا جنون تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ تو جنون تو جو ہے بالکل تاحیات ہے. مرے تب بھی جو ہے یہ خوش ہے اور غازی بنتے ہیں تب بھی خوش ہے. اس صورتحال میں اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا. اس نے ویتنام کی جنگ میں بے انتہا تباہی کی، ناکام ہوا اور پھر اس کو یہی کرنا پڑا. پھر جہاں بھی وہ گیا، تیل جو ہے نکالنے کے بہانے وہ گیا، وہاں کے لوگوں نے انتہائی جو ہے وہ رد عمل دکھایا اور پسپا ہونا پڑا. اب یہی پہلے ان کے پاس ایک اسٹریٹجی تھے، اہم ترین پوائنٹ، کہ اپنی سرحدوں سے دور دشمن کو مارو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں پڑو ہی نہیں، دور جا کے بھی جو ہے وہ ابھی تو دیکھیں امریکہ تو چل رہا ہے نا، اس کا کاروبار تو چل رہا ہے نا. جنگیں تو باہر ہوئی نا، لوگ بھی تو ہے بیرون ملک مرے نا. 30,000 افغانی اس جنگ میں شہید ہوئے. ہاں، اور ہمارے 70,000 ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے 70,000 ہوئے، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. 30 لاکھ جو ہے وہ ہم نے مہاجرین رکھے ہیں، کوئی ہماری اس نیکی کو دیکھ ہی نہیں رہا. آج بھی ہماری طرف سے سرحدیں محفوظ ہیں، ہم نے کوئی یلغار خلفشار اور اپنے اڈے نہیں دیے، تب بھی ہمیں ماننے کو تیار نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ طالبان میں بھی بہت بنیادی تبدیلی آئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو، خاص طور پر پاکستان
کو میں مداخلت نہ کرے. ایران کے بارے میں بھی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سرحدیں محفوظ کرنے کے لیے ان کے درمیان بھی ایک نن وربل معاہدہ ہے کہ ایران کی سرحدوں کو بھی مداخلت سے محفوظ رکھا جائے. چین تو محفوظ ہے اور جتنی بھی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں کسی سے یہ خبر نہیں آئی ہے کہ طالبان ادھر کا رخ کر رہے ہیں. ایک ہی ترکیب انہوں نے بتائی ہے کہ اب جو ہے یہ بتائیں گے کہ دوسرے دہشت گرد دوسرے ممالک کے وہ وہاں افغانستان آ رہے ہیں، ان کو لڑانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور امن غارت ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ تدبر جسے کہتے ہیں نا، مومنانہ فراست کی ضرورت ہے پاکستان کو. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت وہ کہیں استعمال تو نہیں ہو گئے، ابھی تو پورا من ہے، لیکن اگر ان پہ کوئی حملہ کرتا ہے اور کوئی نئی سازش کرتا ہے. یقینی طور پہ آپ جس بات کی نشاندہی کریں وہ بالکل ٹھیک نظر آتی ہے کہ جنگی جنون جہاں پہ برقرار ہے وہاں پہ اس کو ہوا دینے کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوئے ماضی میں جن کے اوپر بات ضرور کی جائے گی. جس طریقے سے مرحوم جنرل حمید گل صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوگا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے ISI جس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے بارے میں تاریخ لکھے گی کہ کس طریقے سے پاکستان کی فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کے سوویت یونین کو شکست دی. اور تاریخ ایک اور جملہ بھی لکھے گی کہ کس طریقے سے ISI نے امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کو شکست دی. یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، اس کے اوپر ذرا بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے حمید گل کے اس تاریخی جملے کا جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا. ذرا اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ دراصل امریکہ کو شکست ہوئی. کیا امریکہ اس کو اپنی شکست تسلیم کرے گا، یا عام جو فہم ہے یا دنیا کے سامنے یہ جو مناظر جا رہے ہیں وہ امریکہ کی شکست کے طور پہ جا رہے ہیں یا طالبان کی وکٹری کے طور پہ جا رہے ہیں، اور دنیا کو اس سے کیا کچھ سنبھلنے کی ضرورت ہے؟ جہانگیر صاحب، حمید گل صاحب نے، مرحوم حمید گل صاحب نے جو کلمات، جو جملے ادا کیے، انہوں نے کہا کہ تاریخ لکھے گی کہ کس طریقے سے ISI نے امریکہ کے ساتھ مل کے سوویت یونین کو شکست دی. پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ تاریخ یہ بات بھی دہرائے گی کہ کس طریقے سے ISI نے امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کو شکست دی. سر یہ جملہ آج سے کئی عرصے پہلے کہا گیا اور بڑا تاریخی جملہ ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی مدد کی اور جو ہے وہ اس جو افغانستان کے خلاف بلاک بنا تھا اس کی بھی مدد کی، ہم نے اتحادیوں کی بھی مدد کی اور جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر ہمارے ملک پہ بڑی بمباری ہوئی، ہماری جو ہے مذہبی عبادت گاہوں پر بھی حملے ہوئے، عجیب صورتحال سے ہم رہے، $100 ارب کا ہمیں نقصان ہوا. یہ بھی حقیقت ہے. لہٰذا یہ جملے کو جملہ معترضہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک کال پر جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے تھے، امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے تھے جا کے اور امریکہ کی پالیسی کو ٹو کر رہے تھے، اس کے اتحادی دستوں کا ہر اول حصہ بن گئے تھے. ایک یہ بھی صورتحال ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، جو قوم قربانی دیتی ہے اس کی زندگی کا بندوبست قدرت کرتی ہے. اور جب ان لوگوں نے بہرحال یہ تو حق پہ تھے نا، افغانی جو ہے صرف دراصل کہا جا رہا ہے کہ انویڈرز وہ اصل میں طالبان تو نہیں بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ادھر آ کے قابض ہوئے تھے. طالبان تو دراصل ہیں ہی افغانستان کے. یہ جملہ غلط ہے؟ نہیں، افغانستان کے ہیں جو افغانی ہیں وہ بھی تو افغانستان کے ہی ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو اس کی فوجیں تھیں اور جو لوگ جو اس کی طرف فوج کا ساتھ دے رہے تھے، اشرف غنی کا ساتھ دے رہے تھے، کرزئی کا ساتھ دے رہے تھے، یہ سب کے سب تو طالبان کے خلاف ہی تھے نا، ورنہ وہ جنگ کیسے ہوتی ہے؟ اور امریکہ کی کون مدد کرتا؟ یہ اور ان کی ٹریننگ کس نے لی ہے، اس کے ڈالرز کس نے لیے؟ صحیح. تو وہ بھی طالبان ہیں، لیکن افغان وہ بھی ہیں، افغان یہ بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا.
ان کے پاس جیسے کہ اس کے روس کے خلاف امریکہ نے ایک بڑا نظریہ دیا کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ دہریے ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے، خدا پرست جو ہے وہ کہنے لگے یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں، ہم خدا کے دشمنوں سے لڑیں گے. صحیح. لیکن ان کے پاس نظریہ نہیں تھا، ان کے پاس جواز نہیں نظر آیا، جواز ہی نہیں تھا نا. نو ریزن کہ آپ کیوں لڑ رہے ہیں. لیکن جہانگیر صاحب جب جواز نہیں تھا تو سوال تو یہ ہے کہ امریکہ کی قوم کے، امریکہ کے لوگوں کے ٹیکس کے ٹریلینز آف ڈالرز کیوں اس جنگ میں بہا دیے گئے؟ آخر حاصل حصول کیا ملا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو چیز دکھی ہوگی اس وقت امریکہ کی قیادت کو جس نے یہ اقدام اٹھایا. دیکھیں ایک بات یہ کہ جب قوم کو تو بیوقوف امریکہ بھی بناتا رہا ہے، جس کے $1 ٹریلین اس کے پبلک کے لگے ہیں. سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس نے ریزن پیدا کیا کہ اگر ہم نے ان کو ان کی سرحدوں میں اس کے ملک میں محدود نہیں کیا تو امریکہ کو 9/11 جیسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. یہ ریزن بنا کے اسامہ بن لادن کے نام لے کے جس کے پیچھے امریکہ کی افواج افغانستان میں گھسی، اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد جارج بش کہتے ہیں کہ ہم اسامہ بن لادن کے لیے یہاں نہیں ہیں، ہم تو بیسکلی ٹیررزم کے خاتمے کے لیے آئے. پھر اوباما رجیم نے آخری اپنے ادوار میں کہاں سے اسامہ بن لادن کو دریافت کیا، وہ بھی ابھی تک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بہت سے بڑے بڑے لوگ آج بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد پاکستان میں سے برآمد ہوئے اور ان کے ساتھ ان کو پانی کے سپرد کر دیا گیا. یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے سر. اتنی ٹریلینز آف ڈالر کی رقم خرچ کر دی گئی، یہ چھوٹا سا سوال کا جواب نہیں مل پا رہا. نہیں، یہ جواب ملے گا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے سر امریکہ کی عوام اتنی ناسمجھ ہے، آپ کو لگتا ہے اس کے ٹیکس کا $ٹریلینز آف ڈالرز لگا دیے گئے، شاید یہ رقم وہاں کے لوگوں پہ لگائی جاتی. یہ جواب تو ہمیں ہمارے یہاں سے ملنا چاہیے تھا کہ وہ جو حملہ ہوا ہمارے ملک میں انسرشن کی، اس نے مداخلت کی، ہیلی کاپٹر سے اترے اور اس کو جو ہے وہ وہاں مار نشانہ بنایا. یہ ساری چیزیں تو ہم تاریخ بناتے کہ ہمارے ساتھ. جو یہاں سے لے کے گئے، ویڈیو بنی ہوگی، تصاویر لیے گئے ہوں گے، اس آپریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوباما رجیم اس کو اپنے کمروں میں بیٹھ کے ٹی وی اسکرین پہ لائیو دیکھ رہی تھی. وہ جب اتنی ساری چیزیں ہوئی، وہ آج تک دنیا کے سامنے نکل کے کیوں نہیں آئی؟ میمن صاحب یہ بتائیں انسان کی فطرت کیا ہے کہ بڑا سے بڑا گناہ کرے، جرم کرے، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور رکھتا ہے، وہ جھوٹا ریزن ہو. یہ ریزن دیے جاتے ہیں قوموں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اب اتنے $1 ٹریلین کا جواب کون دے گا؟ ایسے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ تم کو جب ناکام ہونا تھا، تم کو اسی طرح ہزیمت کے ساتھ، اپنی شرمندگی کے ساتھ پسپا ہونا تھا، تو تم نے سارا تماشا، یہ ڈرامہ کیا رچایا تھا. یہ ساری چیزیں وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہمارے یہاں سے بھی آوازیں. اور وہاں کے جو لوگ ہیں، جب یہ مناظر، یہ جو ویڈیوز افغانستان سے آج کل ریلیز ہو رہی ہیں، یہ مناظر وہاں کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہوں گے. ہم نے ایک ویڈیو مناظر میں یہ بھی دیکھا کہ کوئی افغان بچہ وہاں پہ جو امریکن فورسز ہیں وہ وہاں سے جب نکل نہیں تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا وہ بڑا جہاز جس کے بارے میں امریکہ فخر کرتا ہے کہ ہماری آج کی جدید تخلیق ہے، اس جہاز کو رن وے پہ کس طریقے سے افغانیوں نے خدا حافظ کیا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سر. وہ مناظر عام عوام تک پہنچ رہے ہیں سر. میرا خیال ہے تاریخ انسانی کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو وہ کابل فال ہوا سمجھیں، دیکھیں، اور وہ جو ہے ایک ہفتے میں ڈاؤن فال ہو گیا، وہ سارے جو ہے شکست ہو گئی. جن کو اتنی توپ خانہ تھا، جن کے ساتھ اتحادی تھے، جن کے پاس $1 ٹریلین جن پہ لگائے گئے تھے، پورس کے ہاتھیوں پہ یہ سب خرچ کیا گیا تھا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیٹھ گئے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس سچائی نہیں ہے. کسی کے ملک میں اسی کے لوگوں کو خرید کے، اسی کے لوگوں سے لڑا کے، اپنے آپ کو محفوظ بنا کے، اپنے لوگوں کو، یہ امریکہ میں سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے امریکیوں کو سیف کر رکھا ہے، اور امریکیوں کو سیف کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں.
امریکہ سر ہزاروں امریکی سولجرز جانوں سے چلے گئے، ہزاروں معذور ہو گئے، کئی ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے، یہ تمام تر چیزیں اب ان کو بے یہ ہوش وجہ آیا، اب ان کو ہوش یہ ہمارے مفاد میں نہیں آیا. وہ جو بھاگنے کی امریکہ نے کی، وہاں سے نکلنے کی اچانک کی، اس کا ایک ہی وجہ تھا کہ بلاک ان کا بہت مضبوط ہو رہا ہے اور ہم جنگوں میں پڑے ہوئے، ہم جنگ کھیل رہے ہیں، وہ جو ہے اپنی ترقی کھیل رہے ہیں. اس لیے ان کو ہوش آیا کہ نکلو اس آگ سے، اس الاؤ سے، بولیے نکل جاؤ، ورنہ وہ جو امریکہ بیٹھ جائے گا. $1 ٹریلین کا قرضہ ہے چین کا. روس جو ہے بہت دوبارہ جو ہے وہ سروائیو کر چکا ہے جنگی لحاظ سے، ایک طاقت کے طور پر بات کرنے لگا ہے. وہ جب وہ ٹوٹا تھا، بکھرا تھا، تو وہ بہت کمزور تھا، لیکن آج کا روس کمزور نہیں ہے. اب ادھر مزے کی بات یہ آپ دیکھیں، ایک یہی مثال نہیں ہے کہ جو ڈھاکہ یہ کابل فائل ہو گیا ہے، دہلی کا بھی یہی ہوا ہے، ایک فال ہوا ہے، ایک سیاسی فال ہوا ہے. وہ یہ ہوا کہ اس نے اربوں ڈالر کی تو سڑکیں بچھا دی تھی، جال بچھا دیا تھا ان کا خوش کرنے کے لیے، ڈومینیشن لینے کے لیے، قبضہ قائم کرنے کے لیے افغانستان میں. سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑا. سر انڈیا کی اتنی بڑی انڈسٹری وہاں پہ لگی، وہاں پہ انڈیا نے اتنی سرمایہ کاری کی، اور آج انڈیا کے بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ آج افغانستان میں جو صورتحال ہے اس میں ہندوستان کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا، کوئی ہندوستان کو پوچھ ہی نہیں رہا کہ کیا آگے کے معاملات ہوں گے، کیا کرنا چاہیے. ہندوستان سے تو کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہو رہی. یہاں پہ جو کچھ صورتحال ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے، طالبان کی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے، دنیا بھر میں جو کمیونیکیشن کی جا رہی ہے، فارورڈ کی جا رہی ہے، جو افغانستان تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ تمام تر چیزوں کا مرکز تو پاکستان ہے. 1 مہینے 2 ہفتے پہلے آپ چلے جائیں تو ہوتا یہ تھا کہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا تھا، اس کا صدر، عارضی صدر انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، اس نے تو پاکستان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا اس کانفرنس میں، اس کو بلایا ہی نہیں، مدعو ہی نہیں کیا، ہمیں لان تان کی. آج اس کو کوئی نہیں بلا رہا ہے. اب یہ دیکھو نا قدرت کے کارخانے میں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن بات تو جہانگیر صاحب یہ ہے نا کہ جہاں پہ امریکہ نے اتنی انویسٹمنٹ کی، ہندوستان نے بھی بھرپور انویسٹمنٹ کی، وہاں پہ اپنے سولجرز بھی بھیجے، وہاں پہ پیسہ بھی لگایا، وہاں پہ ہر قسم کی انویسٹمنٹ کی، حاصل اصول کچھ نہیں ہوا. انڈیا کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے سر یہ؟ میرا خیال ہے پہلا نمبر جو نقصان ہوا، سمجھے نا، پہلی گنتی یوں تھی، پہلے جو ہے وہ افغانستان کا نقصان ہوتا تھا، پھر پاکستان کا ہوتا تھا. اب افغانستان بھی فائدے میں ہے، پاکستان بھی فائدے میں. صرف اگر نقصان میں ہے تو وہ انڈیا نقصان میں ہے یا امریکہ نقصان میں ہے کہ اس کو ہزیمت اور تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے. رائٹنگ آن دی وال جو ہے، نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں، دیوار پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے امریکی پالیسیز کا فال ہوا ہے، امریکی سوچ کا فال ہوا ہے. امریکی فوج کا جو ہے وڈرول جو ہے وہ فال کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. ابھی بھی وہ آج بھی انہوں نے دوحہ میں کانفرنس کی، اور کس سے؟ انہی طالبان سے کہ بھائی ہمارے لوگ تو نکلنے دو، ہمیں جو ہے نا، ہم جہاز بھی ہمیں کم سے کم جانے دو، ہم کو جو ہے نا وہ ایگزٹ تو دو. یہ صورتحال ہے کہ وہ اس سے ریکویسٹنگ انہوں نے کہا، اور انہوں نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ آرام سے جا سکتے ہیں، اور لیکن آپ کی تباہی اور جو اوپر سے اپنے گولیاں برسائی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ طیارے میں جانا چاہتے تھے، لٹک بھی گئے تھے. اب اس کے خوف و ہراس سے 7-8 لوگ مر گئے، اور 3 اوپر سے مر گئے، 10 لوگ اگر مر گئے ہیں. تو یہ صورتحال سے سب سے زیادہ محتاط رویہ امریکہ نے اختیار کیا ہے کہ ذرا بھی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر رہا ہے، جبکہ برطانیہ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگے. لیکن یہاں پہ میں وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ اس وقت ہندوستان کا جو میڈیا ہے، اس وقت وہاں پہ یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے. یہاں اسلامی حکومت کے قیام سے مراد یہ ہوگی کہ پاکستان میں جو افغانستان کی سرحدوں سے انفلٹریشن کی جا رہی تھی، مداخلت کی جا رہی تھی، وہ مداخلت پہ اب ہندوستان کا اثر و رسوخ
کافی حد تک کم ہو جائے گا. دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. کیا ہندوستان اس وقت یہ تو نہیں سوچ رہا کہ افغانستان میں طالبان کی جو فتح ہے اس کے بعد شاید کشمیری عوام کا بھی حوصلہ بلند ہوگا, یا کشمیر کو بھی شاید کسی قسم کی مدد حاصل ہو جائے کہ وہ ہندوستان جو ہندوستان کا جو قبضہ ہے اس سے اپنے آپ کو چھڑا کے آزاد کر سکیں. ٹریلینز آف ڈالرز لگا دیے گئے نہ صرف امریکہ کی جانب سے بلکہ ہندوستان کی جانب سے, حاصل اصول کچھ نہیں ہوا. آنے والے دنوں میں طالبان کیا کچھ کریں گے, وے فارورڈ کیا ہوگا پوری دنیا کے لیے, یہ اہم سوال ہے. ان کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سوال چھوڑے گیا تھا. وہ سوال یہی تھے کہ اس وقت ہندوستان میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہندوستان میں تشویش پائی جاتی ہے. طالبان نے جس طریقے سے افغانستان کو فتح کیا, جس طریقے سے اسلامی حکومت وہاں پہ رائج ہو چکی ہے, تو ہندوستان کا ایک بہت بڑا اسٹیک جو افغانستان میں موجود تھا وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ چکا, لیکن اب کشمیر کے اوپر سیکیورٹی ٹائٹ کی جا رہی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا, ہندوستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا, اور اب کشمیر پہ شاید ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہانگیر صاحب, یہ جو اوور نائٹ تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر ہندوستانی میڈیا یقینی طور پر پریشان ہے, جھنجھلاہٹ کا شکار ہے. وہاں کی جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, پریشان ہیں اس وقت. آخر ہندوستان کی یہ پریشانی جائز ہے؟ مکافات عمل آپ نے سنا ہے نا, مکافات عمل کا ایک ہی اصول ہے کہ جو جس کے خلاف آپ کریں گے وہ آتا آپ کے آگے ضرور ہے. یہ اپنی طاقت سے امریکہ کا کاندھا پکڑ کے اس نے جو چین کو بھی للکارنے کی کوشش کی, پاکستان کے تو پیچھے ہی پڑا ہوا ہے. اس نے 5 اگست کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک ریاست کے ایک صوبے کے طور پر پاکستان انڈیا میں اس نے ضم کرنے کی کوشش کی. یہ بہت بڑی بات تھی, لیکن اس کو ایسا لگا کہ سب خاموشی ہو گئی ہے, اب جو عالمی طاقتیں بھی اس کے ساتھ ہیں, اور سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو اب انڈیا کا حصہ ہے, یہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو چکی ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد رد عمل پیدا ہوا. وہ ڈس آرم ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑی سر افغانستان میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں جو کشمیری قوم ہے, کشمیری عوام ہے, جو عرصہ دراز سے اس ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے, ان کو حوصلہ ملے گا؟ اس کا ایک اور پہلو ہے. ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ پریشان ہے, اس کا میڈیا بھی چیخ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی وہ ایک بدنیتی ہے. وہ جب ہوگا یہ نہیں ہوگا, دونوں صورتیں ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ عالمی رائے عامہ کو یہ ہموار کریں, یہ بتائیں, باور کرائیں کہ اب جو ہے یہ جو طالبان ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ مل کے شدت پسندی کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, ایک تحریک پیدا کر رہے ہیں, اسلامی تحریک بنا رہے ہیں. لیکن جہانگیر صاحب, یہ جب ہندوستان جب یہ موقف اپنائے گا تو یہ ہندوستان کے افواج کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں کہ ہر ایک کشمیری کے اوپر 2-3 فوج کا بندہ موجود ہے, اتنی بڑی فوج وہاں پہ کشمیر میں ڈپلوائے ہے, اتنی زیادہ سخت صورتحال ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر طالبان کی وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے یا ISI کی وہاں تک ہو جاتی ہے, یہ تو ہندوستان کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے. نشان آج سے نہیں ہے, یہ تو سن 48 سے, اور یہ سب کچھ انسرشن سے لے کے, اس کے قبضے سے لے کے, خصوصی حیثیت سے لے کے, اس کو ختم کرنے سے لے کے تمام مراحل تک عالمی برادری آج بھی کہہ رہی ہے کہ اس بات کا نوٹس لیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کی اقتصادی طاقت زیادہ بڑی ہونے کی وجہ سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اب یہ تو ایک مدد ہے. لیکن یہ صورتحال کب تک رہے گی جہانگیر صاحب؟ دیکھیں یہ بالکل نہیں رہ سکتی. اس وقت افغانستان میں جو ہوا, امریکہ سے بڑی طاقت نہیں ہے ہندوستان, وہ چیختا رہے گا. لیکن یہ ضرور یہ ہے کہ ایک کو دیکھ کے جو حریت کی تحریک ہے, جو اتنا بڑا فوج دکھایا گیا ہے, یہ جیتے ہیں, اس کے اثرات, ان کے اخلاقی اثرات, ان کی جو لڑنے کی قوت, ان کا جذبہ ایمانی کہہ لیں, جذبہ جہاد کہہ لیں, جو چاہیں کہہ لیں, اس میں اضافہ تو ہوگا.
क्या आप देख रहे हैं कि यार वो इतनी बड़ी कुव्वत को शिकस्त दे दी, हम जो है नहीं कर सकते? उनके अंदर एक तहरीक पैदा हो गया, हमारा मौक़िफ़ ये है। और यही वजह है, मैं बताता चलूं आवाम को, कि इस वक्त जो कश्मीर से खबरें आ रही, जो कुछ इस वक्त वहां से सोर्सेस बता रहे हैं कि कश्मीर में जहां जो हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जहां पे हिंदुस्तान अरसे दराज से काबिज है, वहां पे सिक्योरिटी को और टाइट किया जा रहा है, और इसके ऊपर हिंदुस्तान की बड़ी कड़ी नजर भी है। जहांगीर साहब, लुक वे फॉरवर्ड, तालिबान के लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा? हमने देखा कि जो सूरत हाल तब्दील हुई है, हमने देखा कि जो मामलात तब्दील हुए हैं, तालिबान को हिंदुस्तान मीडिया भी ये कह रहा है कि रिकग्निशन नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि तालिबान की हुकूमत को दुनिया रिकग्नाइज कर लेगी, और कितने अरसे में कर लेगी? देखें, बड़ी अहम बात आपने कही है कि रिकग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि तालिबान ने काफ़ी समझबूझ का मुजाहरा किया है। अब मुजाहरा ये किया है कि उन्होंने कहा कि हम किसी की सरहद में दाखिल नहीं होंगे, किसी की पॉलिसी को जो है हम टच नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क को अपने हिसाब से तरक्की देंगे और इसको खुशहाल बनाएंगे। हमारी ये हुदूद है, इस हुदूद से हम नहीं निकलेंगे। और जो हमारा जमहूरी तरीक़ाकार ये भी है कि जिसकी अक्सरियत हो, किसी भी मुल्क में जिस क़ुव्वत की अक्सरियत हो, जिस जमात की अक्सरियत हो, वो इक़्तिदार में आने की मजाज़ है। अगर वो इलेक्शन भी करते हैं या उन तरीक़ेकार के मुताबिक बैत भी करते हैं, तो इम्कान ये है कि वो इक़्तिदार में जमहूरी अंदाज में आ सकते हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो गलत जा रहे हैं। अब तो अगर वो ऐसे इसके अलावा अगर कोई साजिश का शिकार हो जाते हैं और इधर उधर मुदाखलत करते हैं और बाहर की क़ुव्वतें आती हैं और जो है उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ उनको पनाह देते हैं, तो ये हीनस क्राइम होगा, इंतहाई संगीन गलती होगी, जिसके लिए एपरेंटली लगता है, बज़ाहिर ये लगता है कि इनको समझ है कि ये अब किसी की मुदाखलत में नहीं आ रहा है। न इन्होंने हमें कोई नारे तकबीर लगा के हमें जगाना चाहा, कोई बात नहीं, कि ना इन्होंने इंडिया से जो है कोई ऐसी खलफशार की, ये चैलेंज की बात की है, ना अमेरिका के बारे में वो ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा हुआ है। तब्दीली देख रहे हैं तालिबान में, तो तब्दीली आ रही है, क्योंकि खवातीन के हकूक के हवाले से जो कुछ पहले खबरें आई, उसकी तरदीद कल्चर जो ना पर्दे का कल्चर आज का नहीं है, वो सैकड़ों साल का कल्चर है। उन्होंने कह दिया कि खवातीन काम कर सकती हैं, फ्रीली मूव कर सकती हैं, लेकिन इस्लामी शरीय तौर पे जो हिजाब है, एहतियात करेंगे, उनकी पॉलिसी है। देखें, एक बात ये, एजुकेशन के ऊपर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन हम तो यूरोप को फॉलो करते करते अब अपनी जो है चीज़ें भूल गए ना। अगर वो नहीं भूलें तो उनको मौका देना चाहिए, मतलब उनको ये मौका देना चाहिए। चीन है, अफगानिस्तान के अलावा दूसरे मुस्लिम ममालिक, इंडोनेशिया में ये प्रैक्टिस आम है, सऊदी अरब में ये प्रैक्टिस आम है। अगर अफगानिस्तान में भी होती है तो मेरे ख्याल से आलमी ताकतों को अब ये मालूम है, अब ये चाहेंगे कि ये जो इनको इसको एक्सरसाइज करने दो, मजहब को एक्सरसाइज करने दो, इसमें जितनी मुश्किलात है वो इनको खुद नाकाम बनाएंगी, अंदर से टूट फूट होगी, तालिबान नाकाम होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने जो सबक लिया है उसमें ये एहतियातें सारी कर रहे हैं जो इनसे मतलूब थी, जो इनसे मुतालबा किया जाता था। जो गलतियां हुई उसको दोहराएं। अमेरिका भी ये कहता था कि आप जो है ना एक लकीर में रहें, अगर आप जो अक्सरियत में तो आप जो है जॉइंट हुकूमत गवर्नमेंट बनाए, जिसका जो हक है उसको दें। आखिरी सवाल दे दें, मुहर्रम के 2 रोज आ रहे हैं, आमतौर पे हम देखते हैं थोड़ी सी सिक्योरिटी पाकिस्तान में भी टाइट होती है, अफरा तफरी भी कहीं ना कहीं नजर आती है। ये 2 दिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एहलकारों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से तो नहीं है, समझे ना, कुछ शर पसंदी का खतरा मौजूद है, क्योंकि हिंदुस्तान तो चाहेगा कि डिस्टेबलाइज किया जाए पाकिस्तान को किसी भी, लेकिन उसके बारे में भी कहा यह जा रहा है, हमें परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कहा यह जा रहा है कि हमारी एजेंसियां भी जो है, बल्कि हमारी हुकूमत, ISI, जो हमारी इंटेलिजेंसिया सारी, और साथ साथ जो है हमारी आर्मी वगैरह, सब एक पेज पे, सब जागे हुए हैं, सूरत हाल से पूरे वाकिफ़ हैं। और जो है चीन भी हमारे खबरगिरी के लिए तैयार है। ईरान की सरहद भी कुछ महफूज है, वहाँ भी फैसले हो रहे हैं। तुर्की ने तो ये भी कह दिया कि हम बॉर्डर लगा के अपने आप को महफूज कर लेंगे। हमें उसको एक ही डर है कि यहाँ से अफगानी आ जाते हैं और हमारे यहाँ जो है पनाह ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तान भुगत रहा है, हमें भुगतना पड़ेगा। उसने कहा कि हम भी बाढ़ लगाते हैं। अब वो बाढ़ से जो है वो उधर हो जाएगा, महफूज हो जाएगा।
تو اب صورتحال پاکستان میں موجود جو افغان ریفیوجیز جو ابھی تک موجود ہیں، کیا ان کی واپسی کا عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے نہیں، ان کو تکلیف کیا ہے، ساری چیزیں تو ادھر والے بھگت رہے ہیں، یہ تو مہمانداری میں ہے، یہ افغانی ضرور ہیں لیکن اب تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ بنا کے ان کو یہیں کوئی رکھ دیا جائے گا، تو ان کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی نکلتا ہے حل تو وہ وقت ہی بتائے گا، آج تک تو کوئی آج تک تو بس ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جہانگیر سید صاحب، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود رہے، اور انہوں نے جس طریقے سے دو ٹوک انداز میں بتایا کہ اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان کا، پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیز، بالخصوص ISI کا اس وقت جو کردار رہا وہ یقینی طور پہ سراہنے کے قابل ہے. جو کچھ کام پاکستان کی ایجنسیز نے اس وقت کیا وہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے امید تھی سالوں سے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، تو اب کچھ اسی طریقے کی صورتحال نظر آ رہی ہے. مرحوم جنرل حمید گل صاحب نے جو کچھ فرمایا کہ افغانستان میں جو صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے وہی کچھ مناظر دیکھنے کو ملے. ہندوستان اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور یقینی طور پہ اس بات کا خدشہ اور اندیشہ ہے کہ ہندوستان کوشش کرے گا کہ کشمیر میں، جو کہ ہندوستان جس پہ قابض ہے، یا تو اس میں کچھ گڑبڑی کرے یا پاکستان کی سرحدوں میں کچھ نہ کچھ فساد برپا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہندوستان کا جو موقف ہے، ہندوستان کی جو سبکی ہوئی ہے ہندوستان کے عوام کے سامنے، کیونکہ یاد رہے اس وقت جو بھی پیسہ لگایا گیا افغانستان میں، ہندوستان نے اپنی غریب عوام کا پیسہ لگایا، ان کے ٹیکس کا پیسہ لگایا. امریکہ نے بھی جو ٹریلینز آف ڈالرز لگائے وہ بھی امریکہ کے عوام پہ لگائے جاتے، تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن حاصل حصول کچھ نہ ہوا. جس طریقے سے ہندوستان کو اپنی ایمبیسیز چھوڑ کے راتوں رات روانہ ہونا پڑا، امریکہ کو اپنی ایمبیسیز کو چھوڑ کے جانا پڑا، یہ تمام تر مناظر کیمرے کی آنکھ نے قید کیے، اور یہ تاریخ کا ایک بڑا گہرا حصہ رہیں گے. تاریخ بتائے گی کہ یہ کچھ ہوا تھا اور ایسے ایسے ہوا تھا. یقینی طور پہ آج کا پروگرام اسی حوالے سے تھا. محرم کے جو 2 روز ہیں امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے گزریں. پاکستان میں جو کچھ امن و امان کی صورتحال برقرار ہے، تمام تر جو مذہبی سرگرمیاں عروج پہ ہیں، اور بہت احسن طریقے سے اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں، مکمل ہو جاتی ہیں، تو یقینی طور پہ پاکستان آگے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر میمن کو اور ہمارے ساتھ آج کے بڑے اسپیشل گیسٹ جہانگیر سید صاحب کو، جو کہ کافی عرصے بعد آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے، ان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.